کل مد کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ہو گئی تھی۔ سب سے پہلی بات محل المد، محل المد پر کل بات ہوئی تھی کہ محل مد کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ کتنے ہیں؟ حروف مدہ اور حروف لین۔ اب اس کے اوپر ہم جو ہے نا کیا نام ہے بات کریں گے اقسام مد۔ اقسام المد، مد کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، اصلی اور فرعی۔ صحیح ہے، اصلی کا ذکر بعد میں کروں گا، صحیح ہے نا۔ اب میں آپ کو فرعی کی قسمیں بتاؤں گا۔ کون سی قسمیں بتاؤں گا؟ مد فرعی کی 9 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ مد فرعی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 9 قسمیں۔ مد اصلی اور مد فرعی کا میں نے آپ کو فرق بتایا تھا کہ جو ہم نے اسباب المد، مد کے 3 سبب بتائے تھے نا۔ کتنے سبب بتائے تھے؟ حمزہ، سکون اور تشدید۔ حمزہ، سکون اور تشدید۔ اگر حمزہ، سکون اور تشدید میں سے کوئی بھی آئے گا تو مد فرعی ہوگا حروف مدہ کے بعد، اور حروف مدہ کے بعد اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا تو مد اصلی ہوگا۔ صحیح ہے، تو اب مد فرعی کی بات کرتے ہیں۔ کس کی بات کرتے ہیں؟ مد فرعی کی۔ مد فرعی کی کتنی قسمیں بنتی ہے؟ 9 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی قسمیں بنتی ہے؟ 9۔ سب سے پہلے مد متصل اور مد منفصل۔ مد متصل اور مد منفصل۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد 3 سبب تھے نا۔ کون کون سے سبب تھے؟ دیکھیں ادھر آپ، حمزہ، سکون اور تشدید۔ صحیح ہے، یہ 3 سبب تھے نا۔ یہ 3 سبب ان 9 قسموں میں ہوں گے۔ یہ 3 سبب ان 9 قسموں میں ہوں گے۔ دیکھو یہ حمزہ جو ہے نا، حمزہ مد متصل اور منفصل میں ہوگا۔ باقی ان 7 قسموں میں حمزہ نہیں آئے گا۔ 7 قسموں میں حمزہ کہاں پر آئے گا؟ صرف مد متصل میں اور منفصل میں حمزہ صرف یہیں پر ہوگا۔ جو مد کا جو سبب ہے، مد فرعی کے جو اسباب ہیں 3، حمزہ، سکون اور تشدید، حمزہ جو ہے یہ ہمیشہ مد متصل اور مد منفصل میں آئے گا۔ کہاں پر آئے گا؟ یعنی حروف مدہ کے بعد جب حمزہ آئے گا تو یا وہ مد متصل ہوگا یا مد منفصل ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ متصل کے معنی ملا ہوا اور منفصل کے معنی جدا جدا، الگ الگ، فاصلے سے۔ وہ کہتے ہیں نا فاصلہ رکھے، گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے نا فاصلہ، مطلب فاصلے سے رہے۔ وہ منفصل سے متصل، آپ نے کبھی ایڈریس میں دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا گھر فلاں مسجد کے متصل ہے، میں اس کے بالکل ساتھ ہے، اس کے بالکل۔ متصل کے معنی کیا ہے؟ ساتھ۔ منفصل کے معنی کیا ہے؟ جدا۔ صحیح ہے، حمزہ اگر اسی کلمہ میں ہوگا، حمزہ اگر اسی کلمہ میں ہوگا تو متصل ہوگا، اور اگر الگ کلمے میں ہوگا تو منفصل ہوگا۔ جیسے دیکھیں جاء، یہ جاء حمزہ کس کلمے میں ہے؟ اسی کلمے میں۔ دیکھیں آپ وقف کریں گے پھر بھی حمزہ پڑھا جائے گا۔ جاء پڑھا جا رہا ہے نا کہ نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ وقف کریں گے پھر بھی مد ہوگا۔ جاء مد کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے، اس لیے ہوگا کہ حمزہ۔ صحیح ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح مد منفصل، وما انزل۔ صحیح ہے، وما، بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب دیکھو یہ منفصل ہے، یعنی ما جو ہے وہ الگ کلمہ ہے اور انزل الگ کلمہ ہے۔ اگر آپ ادھر وقف کریں گے وما، حمزہ پڑھا جائے گا؟ نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ الگ کلمہ ہو گیا نا۔ اسی طرح مد بھی نہیں ہوگا، مد اس لیے نہیں ہوگا کہ حمزہ نہیں پڑھا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ایک اور نشانی آپ کو بتاؤں کہ مد متصل کا حمزہ جو ہمارے مصحف، جو پاکستان، ہندوستان اور یہ افغانستان وغیرہ میں جو قرآن ہے، جو مصحف ہے، بنگلہ دیش میں جو مصحف ہے، اس مصحف کے مطابق حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے، عین والا ہوگا مد متصل کے اندر، اور الف والا ہوگا مد منفصل کے اندر۔ لیکن ہؤلاء کے اندر ہے وہ جو واؤ کے اوپر حمزہ ہے نا، وہ بھی وہ عین والا حمزہ ہے، لیکن وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ منفصل ہے۔ کیا ہے؟ منفصل ہے۔ وہ عین کے شکل میں ہے لیکن وہ کیا ہے؟ منفصل ہے۔ حمزہ بشکل واو ہے، حمزہ بشکل واو۔ صحیح ہے نا؟ باقی آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے تو متصل کا حمزہ اس طرح ہوگا اور منفصل کا حمزہ الف والا ہوگا۔ کس طرح ہوگا؟ الف والا۔
دوسری میں آپ کو بتاؤں، ہمارے جو مصحف ہے، جو مطلب پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر جو ہمارے قرآن کریم ہے، ان کے اندر مد متصل کی نشانی اس طرح ہوگی مد کی، اور مد منفصل کی نشانی پتلی لکیر ہوگی۔ متصل کی کیا ہوگی؟ موٹی لکیر ہوگی، اور منفصل کی پتلی۔ یہ مد لازم کے اندر بھی موٹی لکیر ہے، لیکن وہاں پہ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ حمزہ ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو پہچان کے لیے بتا رہا ہوں، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ مد متصل کے بعد حمزہ ہوگا، حمزہ اور حروف مدہ ایک کلمے میں، حمزہ اور حروف مدہ ایک کلمے میں۔ اور منفصل کا یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ ہوگا، حمزہ اور حروف مدہ الگ الگ کلمے میں ہوں گے۔ کہاں پر ہوں گے؟ یعنی حروف مدہ الگ کلمے میں اور حمزہ الگ کلمے میں۔ بس قاعدہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے۔ باقی جو میں نے آپ کو مثالیں بتائی نا، یہ میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے مثالیں بتائی، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ میں نے آپ کو کہا کہ موٹی لکیر پتلی لکیر، یہ قاعدہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا عین کے شکل میں، الف کے شکل میں، یہ بھی کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ قاعدہ ہے کہ آپ متصل کے اوپر وقف کریں گے تو حمزہ پڑھا جائے گا، حمزہ پڑھا جائے گا، اور اس کی وجہ سے مد بھی ہوگا، اس کی وجہ سے۔ اور منفصل کے اوپر وقف کریں گے، حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کی وجہ سے مد بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر حمزہ اس لیے پڑھا جائے گا کہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اور یہاں پر حمزہ اس لیے نہیں پڑھا جائے گا کہ حمزہ الگ کلمے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ یہ مد متصل کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مد لازم۔ مد لازم کی 5 قسمیں بنتی ہے۔ کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم لین، مد لازم لین، صحیح ہے؟ مد لازم کلمی، یہ قرآن کریم کے اندر کلمات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کہاں پر پائے جاتے ہیں یہ مد؟ جیسے وَلَا الضَّالِّينَ، اتحاجونی ہے نا، دابۃ ہے، الآن۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کلمات کے اندر ہے۔ کہاں پر ہے؟ قرآن کریم میں کلمات کے اندر جو مدات پائے جاتے ہیں وہ یا تو لازم کلمی مثقل ہوں گے یا لازم کلمی مخفف، لیکن اس کی بھی پہچان آسان ہے۔ لازم کلمی مخفف قرآن کریم میں ایک ہی کلمہ ہے، الآن۔ کیا؟ الآن۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں لازم کلمی مثقل ہے، لازم کلمی مخفف ایک ہی ہے، کیا ہے؟ الآن۔ دیکھیں یہ صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس کو مد لازم، لازم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو سکون ہوتے ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں۔ سکون کیا ہوتے ہیں؟ اس میں ہمیشہ تشدید آئے گا۔ کیا آئے گا؟ تشدید آئے گا، اور تشدید میں پہلے ساکن ہوتے ہیں نا حرف، تشدید میں پہلے کیا ہوتے ہیں؟ ساکن ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اور یہ کلمے کے اندر ہوتے ہیں۔ کلمی اس لیے اس کو بولتے ہیں کہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ کلمے کے اندر ہوتے ہیں۔ مثقل اس لیے بولتے ہیں کہ مشدد ہوتے ہیں، مثقل اس لیے بولتے ہیں کہ مشدد ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جیسے دابۃ ہے نا، یہ دابۃ ہے نا، یہ کیا ہے؟ الف مدہ کے بعد، الف مدہ کے بعد تشدید ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کلمہ ہے پورا، کیا ہے؟ دابۃ پورا کیا ہے؟ کلمہ ہے، صحیح ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ الآن، یہ آپ دیکھیں کہ مد لازم جو ہے نا کلمی، وہ ایسے ہوگا کہ حروف مدہ کلمہ میں ہوگا۔ کہاں پر ہوگا؟ کلمہ میں ہوگا، اور اس کے بعد کوئی حرف مشدد ہوگا، اس کے بعد کوئی حرف، یہ الف مدہ کلمہ میں ہے نا، اس کے بعد کوئی حرف مشدد ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد لازم کلمی مثقل۔ اور مد لازم کلمی مخفف یہ ہے کہ حرف مدہ کلمہ میں ہو۔ کہاں پر ہو؟ کلمہ میں ہوگا، اور اس کے بعد کوئی حرف کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا۔ کوئی حرف کیا ہوگا؟ جس کا سکون اصلی ہوگا، جس کا سکون کیا ہوگا؟ اصلی۔ اصلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ لام ہمیشہ ساکن ہے، یہ لام ہمیشہ کیا ہے؟ اس کے اوپر کبھی بھی زبر زیر پیش نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکون اصلی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آئی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے اس کو کلمی اس لیے کہتے ہیں کہ کلمے میں ہے، اور اس کو مثقل اس لیے کہتے ہیں کہ مشدد ہے، اس کو مخفف اس لیے کہتے ہیں کہ ساکن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہو گیا؟